السلام علیکم۔ رات امن و امان سے بسر کر کے صبح امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کو لے کر میدان کارزار میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کہیں گے، میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس معلوم سے خدا کی زمین کو پاک کر دوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ آور ہوں اور امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کے ساتھ دجال کی فوج پر طاق کریں گے۔ یہ لڑائی نہایت خوفناک ہوگی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجاہدین غمسان کی جنگ میں بے جگری سے دجال کی فوج سے نبض آزما ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک دجال پہنچے گا آپ کی نظر بھی وہیں تک پہنچے گی، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ وہیں خاک میں مل جائے گا۔ آپ دجال کا مقابلہ کرتے کرتے مقام لد تک جا پہنچیں گے اور نیزے سے اسے وصل جہنم کر کے لوگوں کو اس فتح کی اطلاع دیں گے۔ قائرین، یاد رہے کہ شرائع مشکوک میں لکھا ہے کہ لد لم کے پیش کے ساتھ اور دال کی شدید کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ بعض کے نزدیک ایک گاؤں کا نام ہے جو بیت المقدس کے نزدیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جلدی قتل نہ بھی کریں، پھر بھی کیونکہ اس کو ہلاک ہونا حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے لکھا جا چکا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی ہے، اس لیے وہ آپ کے سانس سے بھی پگھل جائے گا جیسے کہ پانی نمک میں پگھل جاتا ہے۔ ادھر اسلامی فوج کے مجاہدین لشکر دجال کو قتل کرنے میں مشغول ہو جائے گی۔ ادھر اللہ کی نفرت کا ظہور اس طرح بھی ہوگا کہ اس لشکر میں موجود کسی یہودی کو پناہ نہ ملے گی۔ اگر کوئی یہودی رات کو کسی درخت یا پتھر کی آڑ میں چھپ جائے تو بھی وہ درخت اور پتھر کہے گا، اے خدا کے بندے، دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر، مگر گرگد کا درخت اس کو پناہ دے کر ان کے ہلاک کو چھپائے گا۔ دجال کے شرکۂ زمانہ 40 دن تک رہے گا۔ ان دنوں میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک مہینہ کے اور ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، باقی دن اپنے دنوں کے برابر ہوں گے۔ بعض دنوں میں ہے یہ لمبے دن بھی دجال کی تصرفات اور اس کی استدراج کی وجہ سے محسوس ہوں گے، کیونکہ وہ لعنتی سورج کو روکنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کی مرضی کے مطابق سورج کو روک دیں گے۔ صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جو دن ایک سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کی نمازیں پڑھنی چاہیے یا پورے سال کی نمازیں پڑھنی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ اندازہ لگا کر ایک پورے سال کی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اس دن کی تصویر دل میں یوں آتی ہے کہ آسمان پر ایک بڑا بادل ہوگا اور کمزور سی روشنی جو عام طور پر ایسے ایام میں آتی ہے وہ تاریکی میں تبدیل نہ ہوگی اور سورج بھی نمایاں طور پر ظاہر نہ ہوگا، تو لوگ شریعت کے مسئلے کی روح سے اندازہ اور تخمینہ سے نماز کی اوقات کا لحاظ رکھنے کے پابند ہوں گے۔ دجال کی فتنہ کے ختم ہونے پر حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان شہروں میں مسلمانوں کو ملنے جائیں گے جہاں جہاں دجال نے لشکر کشی کی ہوگی، اور وہ وہاں پہنچ کر یہ دونوں حضرات دجال کے ستائے ہوئے لوگوں کا اجر عظیم کی خوشخبریاں دیں گے
اور عام نوازشات کر کے ان کی دنیاوی نفسیات کی تلافی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدمت خلق اور اکرام مسلم کے عمل سے فارغ ہو کر سب سے پہلے قتل خنزیر، شکست صلیب اور کفار جزیہ قبول نہ کرنے کے احکامات صادر فرمائیں گے۔ پھر تمام کفار کو اسلام کی طرف آ جانے کی دعوت دیں گے۔ خدا کے فضل و کرم سے کوئی کافر اسلامی شہروں میں نہ رہے گا۔ تمام زمین امام مہدی علیہ السلام کے عدل و انصاف کی کرنوں سے منور ہوگی۔ ظلم و انصافی کو جڑ سے اکھڑ دیا جائے گا۔ تمام لوگ اللہ کی اطاعت اور عبادات میں مشغول ہوں گے۔ آپ کے خلاف کی میعاد 7 سال، 8 سال، حاکم یا 9 سال ہوگی۔ واضح رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو 7 سال عیسائیوں کے فتنہ کو پامال کرنے اور ملک میں عدل و انصاف قائم کرنے میں لگے گا، اور 8واں سال دجال سے جنگ و جدل میں گزرے گا، اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کو قبر میں اتاریں گے۔ اس کے بعد لوگوں کی بھلائی کے چھوٹے بڑے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ان کی شرعی ضابطوں اور مکمل نفاذ اسلام کی سیرت سے ساری مخلوق نہایت امن و سکون سے ہوگی۔ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کا نزول ہوگا۔ میں اپنے بندوں میں سے ایسے طاقتور بندوں کو ظاہر کرنے والا ہوں کہ کسی شخص کو ان کے مقابلے کی طرف نہیں ہے، تو آپ میرے خالص بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں تاکہ وہاں پناہ لے لیں۔ وحی الہی کے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طور کے قلعہ میں نزول فرما کر سامان جنگ کی تیاری میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس دوران یاجوج ماجوج دیوار سکندری توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ ٹڈیوں کی طرح چاروں طرف پھیلے صرف وہی نظر آئیں گے۔ ان کی شر سے بچنے کے لیے لوگ قلعوں کا رخ کریں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلعوں میں وہ لوگ نہ گھس سکیں گے۔ اسی وجہ سے مضبوط قلعوں کے اندر چھپنے کے علاوہ خلاصی کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ یہ لوگ قتل و غارت گری سے کسی کو معاف نہ کریں گے۔ یہ لوگ بنو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا ملک انتہائی بلا و شمال مشرق ہفت اقلیم سے باہر ہے۔ ان کے شمال کی طرف دریائے شعور ہے، جس کا پانی انتہائی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے گاڑھا اور جمع ہوا ہے کہ ان میں جہاز کا چلنا ناممکن ہے۔ ان کے مشرق و مغربی اطراف میں 2 پہاڑ بالکل دیواروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، اور ان میں آمد و رفت کا سلسلہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی کہ جس میں یاجوج ماجوج ادھر آنے والے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضرت ذوالقرنین نے ایک لوہے کی دیوار بنا دی جہاں سے لوگ عبور کر کے نہ آ سکے۔ ذوالقرنین ایک نیک دل بادشاہ کا نام ہے جس کا پایہ تخت یمن میں تھا۔ اس کے پیشانی کے دونوں جانب
ابھری ہوئی تھی، اس لیے اسے ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا کہا جاتا ہے۔ از اس کے گزار ادھر کو ہوا تو لوگوں نے یاجوج ماجوج کی تکلیف کی شکایت کی، تو اس نے لوگوں کی حفاظت کے لیے ایسی آہنی دیوار بنا ڈالی جس کی بلندی دونوں پہاڑ کی چوٹیوں کو چھو رہی تھی اور موٹائی 20 گز ہے۔ یاجوج ماجوج اس دیوار کو عبور کرنے کے لیے سارا دن اسے توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، مگر رات کو خداوند کریم پھر اسے ویسا ہی کر دیتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس میں اتنا سوراخ ہو گیا تھا کہ جتنا انگوٹھے اور کلمہ شہادت والی انگلی کا حلقہ بنانے سے بنتا ہے، مگر وہ سوراخ ابھی تک اس قدر نہیں ہے کہ اس سے آدمی نکل سکے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا اور ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ وہاں سے نکلیں گے۔ جب دیوار کے ٹوٹنے کے بعد یہاں سے نکلیں گے تو ان کی تعداد اتنی ہے کہ جب ان کی جماعت کا دستہ بحیر طبریہ میں پہنچے گا، اس کا کل پانی پی کر خشک کر دے گا۔ بحر طبریہ طبرستان میں ایک چشمہ ہے جس کی شکل مربع ہے، اس کا پاٹ 7 یا 10 میل ہے، نہایت گہرا ہے۔ جب پچھلی جماعت وہاں پہنچے گی تو دریا کے خشک ہونے کی وجہ سے کہیں گے کہ شاید اس جگہ پانی ہوگا۔ یہ لوگ ظلم، قتل و قتال، پرداری، عذاب دہی اور قید کر کے لوگ میں ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کریں گے۔ اسی طرح لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے جب ملک شام میں آئیں گے تو کہیں گے اب ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر ڈالیں۔ یہ کہہ کر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، خداوند کریم اس تیر کو خون میں لت پت واپس فرمائے گا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوں گے، اب تو ہمارے سوا کوئی بھی باقی نہ رہا۔ اس فتنہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر تنگی معاش کا یہ عالم ہوگا کہ گائے کا قلہ 100 شرفی کا ہو جائے گا۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور ہو کر آمین کہیں گے۔ اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک بیماری بھیجیں گے۔ اس بیماری کو عربی میں نغف کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا دانہ اور پھنسی کی شکل ہوگا جو بھیڑ بکری وغیرہ کے ناک اور گردن میں نکلتا ہے اور طاعون کی طرح تھوڑی دیر میں انسان کو ہلاک کر دے گا۔ ساری کی ساری قوم یاجوج ماجوج ایک ہی رات میں ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت اپنے ماننے والوں لوگوں کو لے کر ایک قلعہ میں محفوظ ہوں گے، جب ان کو ان کی حالات کا علم ہوگا تو تحقیق حال کے لیے چند آدمیوں کو بیرون قلعہ بھیجیں گے اور ان سڑی ہوئی لاشوں سے بدبو پھیلنے کی وجہ سے زندگی قدرے ہو رہی ہوگی۔ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر سے دست دعا ہو جائیں گے۔ تب لمبی لمبی گردنوں والے جانور ظاہر ہوں گے اور ان لاشوں میں سے کس کو کھا لیں گے اور کسی کو جزیروں میں پھینک دیں گے اور ان کے خون اور زرد رنگ کے پانی سے زمین کو پاک کرنے کے لیے بڑی بابرکت بارش ہوگی۔
جو متواتر 40 دن تک برسے گی، جس سے کوئی کچا پکا مکان اور کوئی خیمہ چھپر ٹپکے بغیر نہ رہ سکے گا۔ اس بارش کی وجہ سے پیداوار نہایت ہی بابرکت اور بافراغت ہو۔ برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک سیر اناج اور ایک گائے بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تمام لوگ آرام و آسائش میں ہوں گے۔ زندہ لوگ مردوں کے آرزو کریں گے، کاش ہمارے فوت شدہ لوگ بھی آج ہوتے تو ہمارے ساتھ وہ بھی عیش کرتے، اسلامی نظام کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے کوئی نہ رہے گا۔ کینہ و حسد لوگوں سے اٹھ جائے گا۔ اعلیٰ اخلاقی زندگی ہوگی۔ سب کے سب لوگ احسان و اطاعت الہی میں مصروف رہیں گے۔ لوگوں کی نیکی اور اطاعت الہی کی برکات کی وجہ سے جانوروں میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے، اور جانور حتیٰ کہ سانپ اور درندے بھی ایک دوسرے کو اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ قوم یاجوج ماجوج کے تلواروں کی نیامیں اور کمانیں ایک عرصہ تک جلانے کے کام آتی رہیں گی۔ حالات نیکی و تقوی، خوف الہی، اعلیٰ اخلاقی قدریں مسلسل 60 سال تک ترقی کی منازل طے کرتے رہیں گے، باوجود اس کے کہ نیکی اور بھلائی بہت زیادہ ہو۔ خواہشات نفسانی اپنا سر نکالے گی اور انسانوں کی ترقی کی راہ مسدود کرنے کی کوشش کریں گی۔ یہ سب واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام 40 سال رہے گا۔ آپ کا نکاح ہوگا، اولاد پیدا ہوگی، پھر انتقال فرما کر حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں مدفن ہوں گے۔ آپ کے بعد ملک یمن کے رہائشی ایک شخص آپ کے خلیفہ ہوں گے۔ ان کا نام جہجہ ہوگا اور قبلہ مہتان سے اس کا تعلق ہوگا۔ آپ کے خلیفہ بھی نہایت عدل و انصاف سے امور و خلافت کو سر انجام دیں گے۔ ان کے بعد چند اور بادشاہ ہوں گے جن کے عہد میں کفر و جہالت کے رسوم عام ہو جائیں گی اور علم بہت کم ہوگا۔ اس دوران ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں دھس جائے گا۔ ان مکانوں میں ہلاک ہونے والے کی تقدیر کے منکر ہوں